بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ شکر ہے الحمدللہ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے اور جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہی ہے جو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی قدرت بے مثال ہے اور اس کی شان ہر عیب سے پاک ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کی بے نیازی کا درس دیا۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 پر غور کریں گے، اور یہ آیات ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے اور سب اسی کے تابع ہیں۔ پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کی بے نیازی کیا ہے۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، یہ آپ کے عقیدے کو مضبوط اور دل کو اللہ کی عظمت سے بھر دے گی اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی انشاءاللہ۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا انوکھا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب میرے بہنوں اور بھائیوں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں، یہودیوں، مشرکین عرب اور ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے دعوے اور ان کی اس بات کی تکذیب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ فرمایا سبحانہ، یعنی وہ اس سے بہت پاک، مقدس اور بلند و بالا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یعنی بات اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، ان میں صرف اسی کا تصرف اور اختیار کار فرما ہے، کیونکہ وہی ان کا خالق ہے، رازق ہے، اور ان کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے، انہیں مسخر کرنے والا ہے، انہیں چلانے والا ہے، اور جس طرح چاہے ان میں تصرف فرمانے والا ہے۔ ساری مخلوق اسی کی غلام اور اسی کی ملکیت ہے، تو ان میں سے کوئی اس کی اولاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اولاد تو وہ متناسب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ اس کی عظمت اور کبریائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، تو اس کا کوئی بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ فرمایا سورہ الانعام میں، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ اور فرمایا سورہ مریم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ تم بری بات لاتے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے، اس پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور اللہ کو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان کو گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایک عظیم الشان آقا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا اکیلا اور انوکھا موجد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اس کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ سورہ البقرہ کی اس آیت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے، حالانکہ اسے اس بات کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، حالانکہ یہ بات اس کے شایان نہ تھی۔ اس کے تکذیب کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ اس طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں جس طرح وہ پہلے تھا، اور گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میرے بیوی اور بچے ہوں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے اور اس کی اولاد کے قائل ہیں، اور وہ اس کے باوجود انہیں رزق دیتا اور عافیت سے نوازتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی اولاد کے قائل ہیں، کبھی ان کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو بیٹی بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا اور کون ہے کہ پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ انہیں رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں، وہ جب بھی کہ سب اس کی اطاعت گزار ہیں۔ کافر کی اطاعت یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا پسند نہیں کرتا مگر اس کا سایہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جو ہے نا بدی بدی کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو کسی کے سابقہ مثال کے بغیر پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی پہلے ایسی مثال نہیں تھی اور کسی مثال کے بغیر پیدا اس کو کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، ساری کائنات اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے اور اس کی اطاعت گزار ہے، وہی کائنات کو ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسے وجود بخشنے والا ہے۔ اس نے پہلے سے موجود کسی اصل اور مثال کے بغیر اس کائنات کو وجود بخشا ہے، یعنی پہلے ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، یعنی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے تھے نا، تو وہ تو خود کہتے تھے اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کا سبق دیتے تھے جن کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس اللہ تعالیٰ ہی نے جس نے آسمان اور زمین کو اس اصل اور کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محض اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور فرمان الہی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کمال اور اپنی بادشاہت کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صرف ایک دفعہ یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرف بھی توجہ مبذول فرمائی ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اسی طرح پیدا ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے سے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی کہ فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی کا ایک
بت بنایا گیا تھا، پتلا بنایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی اور کہا ہو جا انسان بن جا، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے، وہ جب کہتا ہے کسی بھی کام کرنے کا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف انسان کی عقل ہے جو یہ سوچتی ہے کہ یہ کس طرح ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو امپاسبل ہے۔ لیکن میرے رب کے نزدیک کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، وہ صرف کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ اس بات سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری چیزیں اور پوری کائنات سب اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو خالص اور نیت کو درست رکھنا ہے۔ مشکل ہو یا آسانی، ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ واحد ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور ہر کام پر قادر ہے۔ اسی لیے صرف اسی کی عبادت اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نیت کو خالص کرے۔ اور ہم نے ہر روز اٹھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میری نیت کو خالص رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔